أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ عذاب قبر پانے والے بد نصیبوں میں ظلم کرنے والے بھی شامل ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور کاش آپ تب ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اسی طرح وہ چند امور جن پر اللہ کے الفاظ میں لعنت کی گئی ان میں بھی ظلم شامل ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی محبت سے الگ کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظالم لوگ خواہ وہ کسی بھی طرح کا ظلم کا شکار ہونے والے ہوں، ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہوں، ان کے لیے عذاب مقیم کی خوشخبری ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار رہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مان لی جائے۔ دنیا میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فیملی ممبر یا کوئی دوست یا کوئی آفس میں کولیگ کوئی نہ کوئی آپ کے حمایت کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو اس پر انکریج کر دیتا ہے، مگر قیامت کے دن ان ظالموں کا کوئی دلی دوست نہ ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، انی حرمت علی نفسی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میں ظلم نہیں کرتا۔ وعلی عبادی، اور اپنے بندوں پر بھی، فلا تظالموا، تو تم ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال ابو القاسم من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعوہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی کہ جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ، گویا ظلم کرنا تو دور کی بات، یعنی کسی کی جان لے لینا، کسی کا مال ہتھیا لینا تو دور کی بات، صرف اشارہ کرنا بھی اتنا بڑا عمل ہے کہ فرشتوں کی
لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے ایسا انسان۔ اسی طرح جو ظلم ہے دنیا میں کسی پر ڈھانا، وہ قیامت کے دن اپنی روشنیوں کو ختم کرنے والی بات ہے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ یعنی جو انسان دنیا میں جتنا بڑا ظالم اور جس طرح کا ظالم اور جہاں جہاں ظلم کرنے والا، قیامت کے دن وہ سب اس کے لیے اندھیروں کا باعث بن جائیں گے، یہ سارے ظلم۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہے جس میں ہر ایک کو اس کی اپنی نیکیوں کا نور روشنی مہیا کرے گا اور کام دے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، بے شک اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر کسی کو بھی اس کے کمزور حصے سے کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائیں، کہ جہاں سے آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے سے کمزور ہے اور تکلیف میں ہے۔ یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اور یہ یاد رکھنا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کی بات فوراً سن لیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ظالم یا مظلوم دونوں کے حق میں اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور خیر خواہی کا حکم دیا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما۔ صحابہ نے یہ سن کے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا گویا اس کے ظلم کو ووٹ دینے والی بات ہے یا اس کے ظلم میں شامل ہونے والی بات ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ منکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کے تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اور ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل میں برا جانے۔ گویا مظلوم کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے، مگر ظالم کو بھی اس کے ظلم سے روک کر اگر ہمت ہے تو ہاتھ سے، اور اگر نہیں تو زبان سے، اور کم از کم دل میں تو ضرور ہی برا جانے، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ظلم سے کسی کو روکنا اس کی خیر خواہی اور اس کی بھلائی اور مومن ہونے کا حق ادا کرنے والی بات ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خود اس بات کو تو اس کا خیال رکھیں کہ ہم نے ظلم نہیں کرنا کسی پر، مگر اپنے ارد گرد اگر آپ کسی کو غلطی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اور آپ خاموشی سے گزر جاتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس حدیث کے خلاف عمل ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ظلم جو ہے وہ بہت سارے معنوں میں ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میٹیریلسٹکلی یا پھر بیہیویئرز میں کسی بھی طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات سے منع کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص 2 کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ یعنی مثلاً کیا ہے کہ اگر آپ ایک ٹرے شیئر کر رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا گروپ میں بیٹھ کے آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں، تو آپ اس میں سے جب بھی کوئی چیز اٹھائیں تو پھر 1 by 1 اٹھائیں۔ ظلم کا کانسیپٹ کتنا واضح اور کتنا واسٹ ہے کہ یہ بھی ظلم ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو رعایت دیے بغیر اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔
پھر اسی طرح سے کسی کی زمین کو ہتھیا لینا. حضرت سالم رضی اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامت الی 70 ارضین، کہ جس کسی نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. استغفر اللہ. اور یہ ظلم میں شامل ہے نا، خاص طور پہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، جہیز دے کے ان کو فارغ کر دینا. پھر اسی طرح سے اولاد کے درمیان وراثت کی صحیح تقسیم نہ کرنا. زمین کے معاملات میں تو خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کچھ بھی من اخذ شیئا من الارض، یعنی تھوڑی سی زمین بھی، چھوٹی سی، ایک کمرے جتنی ہی کیوں نہیں ہے، اگر ناحق اس پر قبضہ جما لیا یا کسی کو اس کے حق سے محروم کر کے وہاں پہ خود اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قیامت تک اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا. اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا، اور قبر کا عذاب تو پھر الگ ہے ہی ظالم کے لیے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کروا لے، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے. پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. ہم سب کو سوچنا چاہیے، ہم سب کو یہ حدیث سب کو سنانی چاہیے، گھروں میں، اپنے اداروں میں، اپنے کولیگز میں، اپنے دوست احباب سب کو، کہ دنیا میں اپنے معاملات جو ہیں وہ کلیئر کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، مثلاً بھابھی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو نند بھی اس میں شامل ہے، یا ساس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں وائف بھی شامل ہے، یا خاص طور پہ گھریلو معاملات میں، یا پھر اور بھی کہیں جہاں سب لوگ مل کے رہ رہے ہیں، ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ایک چھت کے نیچے جب کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ جس کسی نے بھی کسی پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کیا، خواہ وہ زبان سے کیا یا ہاتھ سے کیا یا اپنے رویوں سے کیا یا مال میں کیا یا حقوق میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کو کہ اسی دنیا میں سارے ظلم معاف کروا لے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام ہے کیا، یعنی سب سے فضیلت والا معاملہ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہے ہیں. اور جب سلامتی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے نا، یعنی ظلم سے بچتے رہیں. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون، سنو لوگوں میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں اور بعض اوقات تم باہمی جھگڑا لاتے ہو. ولعل بعدکم ان یکون الحنا بحجتی، تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں. وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِّمَّا أَسْمَعَ، اور میں اس طرح میں اس کے مطابق اس کی بات سنتے ہوئے کوئی فیصلہ دے دوں. تو فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، تو میں جو تم سے سنتا ہوں اس کے مطابق اگر میں نے جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو فَلَا يَأْخُذْ، تو وہ اس میں سے نہ لے. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کیونکہ میں تو اس طرح اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں. تو انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، ساری دنیا اس کو جو بھی کہہ رہی ہو، سارے گھر والے اس کو جو بھی سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر وہ اپنے ضمیر کے سامنے سچا ہے اور وہ ظالم نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر سب اس کو صحیح کہہ رہے ہوں مگر اسے پتہ ہو کہ یہاں واقعی میں نے ظلم کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایون میں بھی اگر تمہیں ایسی رائے دے دوں، ایسا فیصلہ کر دوں کہ جس میں تم اپنے بھائی کے حصے میں سے، اس کے حق میں سے لے رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ پھر کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے کوئی اچھائی نہیں ہے،
تمہیں یہ مہر نہیں ملتی کہ نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، بلکہ میں تمہیں آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ پھر یاد رکھیے مظلوم کی مدد نہ کرنے والے کو بھی عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا، کمی کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی سارے کوڑے 99 کوڑے اس کو معاف کر دیے گئے۔ تو جب ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ پھر جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا اور اسے کچھ فاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے تو تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ مظلوم کو دیکھ کر اگر ہمیں اس کو بچانے کا خیال نہیں آتا، اس کی مدد کرنے کا خیال نہیں آتا، اس کے لیے آواز بلند کرنے کا خیال نہیں آتا، تو یہ بھی اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ پھر ظلم کے معنی وسیع ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ احادیث میں دیکھا، مال میں بھی ظلم ہے، پھر رویوں میں بھی ظلم ہے، پھر زبان میں بھی، زبان سے کسی کو ناحق جو اس کا حقدار نہیں اس پر، جیسے کسی کو الزام تراشی یا پھر بہتان بازی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں، زبان کے کچھ عمل ایسے ہیں جن پر باقاعدہ حدود نافذ ہیں، جیسے حد قذف ہے کہ معصوم خواتین پر کوئی ایسے بہتان لگانا، ان کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ عذاب قبر کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے ارد گرد اپنے بچوں میں اس کا کانسیپٹ کلیئر کریں، اپنے اداروں میں، اپنی جگہوں پر، جہاں جہاں ہم لوگوں کو اس کی اویئرنیس دے سکتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔